بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت جسے حائضہ کہتے ہیں، دوسری عورت مرضعہ اور تیسری عورت حاملہ، ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو حائضہ وہ ہے، اس عورت کو کہتی ہیں جسے حیض آ رہا ہو، ماہواری آنا، مینسز، اس عورت کو حائضہ کہتے ہیں۔ اب حائضہ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور جتنے دن میں وہ ناپاک رہی ہے، روزہ نہیں رکھ سکی، اتنے روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے مرضعہ۔ مرضعہ اس عورت کو کہتی ہیں جو دودھ پلانے والی ہو۔ اب بچے کو اگر عورت دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ سکت، طاقت اور ہمت رکھتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ روزہ رکھے، اور اگر بچے کا اندیشہ ہے اس کی کمزوری کا، اس کے بیمار ہونے کا، یا والدہ کی کمزوری اور بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتی ہے، پھر بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ ہاں، صرف دودھ پلانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی چیز اندر جا نہیں رہی بلکہ اندر سے باہر آ رہی ہے، اور اندر سے باہر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی، اگر وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اسے کوئی کمزوری یا کسی بیماری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور اگر بچے کے لیے یا اس عورت کے لیے کہ کمزوری ہو جاتی ہے اور کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی لازمی کرے گی۔ اور حاملہ، جو عورت حمل والی ہو یعنی بچے والی ہو، جس کا بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا، پیٹ میں ہے، تو پھر وہ عورت بھی اپنے آپ کو دیکھ لے، اگر اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، سکت ہے روزہ رکھنے کی، روزہ رکھ سکتی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں بنتی، تو پھر اس صورت میں وہ روزہ رکھے۔ اور اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، بچے کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، یا اپنی جو ہے وہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو میر ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ یہ اگر روزہ رکھے گی تو پھر یہ بیمار ہو جائے گی، اس کی صحت پر اثر پڑے گا، یا بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو پھر اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن حاملہ اور مرضعہ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازمی یہ کریں گی، اور قضا نہ کرنے کی صورت میں یہ فرض ان کے ذمے پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جب تک کہ اس کی قضا نہیں کریں گی یہ فرض ان کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اور شریعت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔